اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي قولوا لعنة الله على شركم. کیا فرمایا؟ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي قولوا لعنة الله على شركم. یعنی جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالی دے رہے ہوں، برا کہہ رہے ہوں، کہو اللہ کی لعنت ہے تمہارے شر پر، اللہ کی لعنت تمہارے شر پر. کیوں کہ صحابہ کرام کی شان میں زبان تان دراز کرنا، یہ انسان ایک تو جو ہے کوئی سنی تو بادب ہے. سنی کہتے ہی ہیں ادب والوں کو، کیا ہم ادب والے ہیں، ہم اہل ادب ہیں، اور بے ادبی کوئی بے ادب تو سنی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، صحابہ کی شان میں توہین کرنے والا تو ہرگز سن نہیں سکتا ہو. اور کیوں؟ اہل سنت کا وہ شیوا ہی نہیں ہے. تو پھر یا تو اس کو رافضیت کا مرض لگ گیا ہے، یہ شیعیت کا مرض لگ گیا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ بہت زیادہ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں. اب دو طرح کے انفیکشن آج کل چل رہے ہیں، دو طرح کے وائرس ہیں. ایک تو شیعیت کا وائرس بھی ہے، ایک تفضیلیت کا وائرس ہے، اور ایک سب سے بڑا وائرس جو اب چل رہا ہے جانتے ہیں، کرونا وائرس ہے. تو کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ یہ وائرس بھی بڑے خطرناک ہیں. کیوں؟ کرونا وائرس سے تو جان جا رہی ہے، کورونا وائرس سے تو جان جاتی ہے، وہ بھی مورٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے. مگر یہ شیعیت اور رافضیت اور خارجیت کے مرض سے تو ایمان چلا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کورونا وائرس کے انفیکشن سے تو بچائے وائرس سے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ رافضیت، خارجیت اور تفضیلیت کے بھی وائرس سے ہم تمام کو محفوظ و مامون رکھے، اور اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے. اب ایمان اور عقیدے کی سلامتی کیسے حاصل ہوگی؟ صرف دعا کر لینے سے حاصل ہو جائے گی؟ دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی چاہیے. تدبیر بھی چاہیے کہ ہم اس کے لیے تدبیر کریں. اس کے لیے کیا ہے؟ علماء اہل سنت کی مجالس میں حاضر ہونا، اہل سنت کی کتابوں کو پڑھنا، باقاعدہ علم دین حاصل کرنا، اور ہمارے اہل سنت کا جو مسلک جو سچا ہے، ریئل اسلام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ صحابہ کے بارے میں کیا حکم ہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا حکم ہے. یہ تمام چیزیں ہم جان جائیں گے، اور باقاعدہ جب اس کا علم حاصل ہو جائے گا، پھر دنیا کا کوئی مولوی جاہل اور کوئی جاہل مقرر جو ہے آپ کو ہرگز وہ گمراہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اب آپ کے پاس علم کی روشنی آ گئی ہے، علم کی روشنی آ گئی ہے. تو علم کی روشنی جس کے پاس آ گئی تو ہرگز جو ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. کیوں؟ علم جو ہے انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی دستگیری فرماتا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک جاہل مولوی نے کہا تھا، کچھ دنوں پہلے میں نے کلپ دیکھی تھی، تو وہ جاہل مولوی جو مقرر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر. کہے کا ہیپی نیو ایئر؟ اب پھر اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایسا ہو گیا، کربلا کا واقعہ ہو گیا، امام حسین شہید ہو گئے، رسول کا گھر لوٹ گیا. وہی مقررہ انداز میں سارے اس نے واقعات وہی جو شیعہ بیان کرتے ہیں. تو پھر ہم خوشی کیوں منائیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام کا یہ حرمت والا مہینہ یہ کربلا کے واقعے سے شروع نہیں ہوا، یہ تو اسی وقت سے شروع ہوا ہے جب اللہ نے دنیا پیدا کی، اور اس کی عظمت اور شان بھی اللہ نے اس کو اسی وقت دے دی جب ان سے پیدا کیا. اب اس کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 آپ پڑھ لیجئے، جس میں اس کا بیان ہے. اور اللہ نے اس میں ہمیں حکم دیا کہ وَلَا تَظْلُمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان مہینوں میں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. مطلب آپ جو ہے ان مہینوں میں ظلم نہیں کرو، مطلب گناہ کے کام مت کرو. اب تعزیہ داری گناہ ہے کیا نہیں؟ رونا پلانا گناہ ہے کیا نہیں؟ اور ماتم کرنا گناہ ہے کیا نہیں؟ ماتم کرنا بھی گناہ ہے، تعزیہ داری کرنا بھی گناہ ہے، اور رونا پیٹنا یہ بھی گناہ ہے، گال پیٹنا یہ بھی گناہ ہے، جھوٹا رونے کی شکل و صورت بنانا یہ بھی گناہ ہے. یہ تمام چیزیں ممنوعات ہیں. بھائی ہمارے ہاں
ان تمام چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہم سچے حسینی ہیں، ہم سچے حسینی ہیں، ہم سچے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ کیا؟ اب انہوں نے ایک جواب دیا ہے، ہمارے شورا میں سے کسی نے ایک شعر کہا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ابھی آج میں نے ایک تھمبنیل دیکھا یوٹیوب پہ، کسی شیعہ مبلغ، شیعہ جو ہوتا ہے نا مجتہد، ان کے بغیر داڑھی والے مجتہد، تو شیعہ مجتہد نے کہا ہے کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ کیا کہا اس نے؟ قاتل کبھی مقتول کا ماتم، مقتول کے معنی جو قتل ہوا ہے، اور قاتل قتل کرنے والا۔ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم، جو زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے جن کو زندگی مل گئی ہے، ہم ان کا ماتم نہیں کرتے۔ تو اس نے جواب یہ دیا ہے کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ویڈیو اس پہ ضرور بنے گا جس میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ امام حسین اور شہداء کربلا کے قاتل یہی شیعہ ہیں، اور ان کے تمام انہی کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ کربلا میں امام علی مقام کو کوفہ بلانے والے بھی شیعہ تھے، اور ان کو دھوکہ دینے والے بھی شیعہ تھے، حتیٰ کہ امام علی مقام کی قتل میں شامل ہونے والے، ان کو قتل کرنے والے بھی سب شیعہ تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس شیعہ مجتہد کا جواب ہم ضرور دیں گے جس نے کہا ہے کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ اب ماتم تو ان کے یہاں ہوتا ہے جن کے یہاں مر ہی جاتے ہیں۔ کیا؟ ان کے یہاں تو مر ہی جاتے ہیں، جتنے شیعہ مرتے ہیں وہ تو مر جاتے ہیں وہ، مگر سنی مرتے ہی نہیں ہے۔ یہی تو بات سنیت میں، کہ سنیت کا ایک عام مردہ بھی نہیں مرتا۔ کیوں؟ وہ قبر جانے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اہل سنت کی شان ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے یہاں اہل سنت کی ڈکشنری میں موت کا وہ تصور نہیں ہے، اور موت کا وہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ مر گئے جی ختم ہو گئے۔ ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور انما خلقتم للعبد، کہ موت کا مزہ چکنے کے بعد۔ اور جہاں تک شہیدوں کی شان ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو اعلیٰ اور عرفہ، انشاءاللہ ان کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا ہے، زندگی عطا فرمائی، ان کو اللہ رب العزت نے عظیم الشان زندگی، ابدی زندگی، ان کو ہمیشہ کی زندگی اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ خوش ہیں، مسرور ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شہداء خوش ہیں اور مسرور ہیں، اور ان کی خوشی میں ہم بھی خوش ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ظالموں نے ان کو قتل کیا، بلکہ اس لیے کہ وہ مرتبہ شہادت کو پہنچے، ان کو یہ بلند مقام ملا۔ اور کسی کا شہادت پانا یہ خود ایک اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک ریوارڈ ہے۔ شہادت ایک انعام ہے، شہادت ایک ریوارڈ ہے، شہادت ایک نعمت ہے، شہادت ایک مقام ایک عظمت کا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کو، خصوصاً سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لہذا یہ جو مقام شہادت ہے کہ میدان کربلا میں عاشورے کے دن محرم کے مہینے میں ان کو جو شہادت نصیب ہوئی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور بہت بڑا اعزاز ہے، ایک انعام ہے کہ جتنی مظلومیت کے ساتھ وہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، اور اتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ بڑا۔ ہزاروں لاکھوں شہید اسلام میں ہیں، مگر حسین جیسا کوئی شہید نہیں ہے۔ کیا؟ حسین جیسا کوئی شہید نہیں ہے۔ حالانکہ شہید اعظم تو سیدنا امام علی مقام کو کہا جاتا ہے، اور کیسی مظلومیت میں شہید ہوئے۔ جب سے سرکار دو عالم وسلم آئے، ہر جنگ اور جتنے غزوات ہوئے اس میں صحابہ شہید ہوئے، اور ہزاروں لاکھوں صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانی، صحابہ نے بھی اور مجاہدین اسلام نے قربانیاں پیش کی اور جام شہادت نوش فرمایا، مگر جو شان امام حسین کی شہادت کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے جو ان کو عطا ہوا ہے، اور وہ کوئی منحوسیت نہیں ہے، اور وہ کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ نبوت کے بعد دیکھو صدیقیت ہے، صدیقیت کے بعد وہ شہادت ہے۔ شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر فرد کی نصیب میں دار و رسن کہاں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علی مقام کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا، شہداء کربلا کو بڑا مرتبہ۔ اسی طرح اب دیکھو، ہم بدر کا واقعہ تو اسے نہیں بیان کرتے،
اب بولو پورے سال کے اندر 10 روزہ محفل کس مہینے میں ہوتی ہے؟ اور اس میں ہم صرف شہداء کا نہیں بلکہ ان کے صدقے میں جو ہے ہم اسلام کو بھی سمجھ لیتے ہیں، ایمان کو بھی سمجھ لیتے ہیں، انبیاء کو بھی سمجھ لیتے ہیں، توحید بھی سمجھ لیتے ہیں، رسالت بھی سمجھ لیتے ہیں، شہادت بھی سمجھ لیتے ہیں، سیادت بھی سمجھ لیتے ہیں، طہارت بھی سمجھ لیتے ہیں، اور آخرت بھی سمجھ لیتے ہیں، دنیا بھی سمجھ لیتے ہیں، اور شقہ جو ہے سفاکیت کیا ہے اور جہالت کیا ہے، بربریت کیا ہے، جابریت کیا ہے، ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ امام حسین کے اخلاق اور کردار میں جو ہے ہمیں جو ہے اللہ کے اچھوں کی جو ہے معرفت ہو جاتی ہے، اور یزید کے کردار کے اندر ان برے لوگوں کی جو ہے اور بروں کی اور ان کی سیرت و کردار ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے ہمیں جو ہے ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور سچ اور جو ہے جھوٹ اور سچ کیا ہے، اور حق اور ناحق کیا ہے، اس کا پتہ ہم کو جو ہے محافل محرم سے، مجالس محرم سے ہمیں یہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدقہ طفیل میں ہم کو یہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ محرم الحرام کی مجلس ہے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ محافل کو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ہم کو جو ہے اور اعلیٰ پیمانے پر اس مرتبہ جو ہے چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم نے جو ہے چلو کچھ نہ کچھ جو ہے ذکر خیر تو جو ہے ان مبارک ہستیوں کا ہونا چاہیے، کیوں کہ ان کے ذکر میں ہی ہمارے ایمان کا نور اور اجالا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سچا عقیدت مند بنائے، اور سچی ان کے ساتھ ان سے سچی عقیدت مندی اور سچی وفاداری اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کا جو مقام ہے ہمیں اس مقام کو قبول کر کے جو ہے اس کے مطابق ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلو سے اور جو ہے خدا غلو سے اور جو ہے تنقیص اور جو ہے توہین سے اللہ ہمیں بچائے، اور ہر ایک کا جائز مقام جو قرآن و سنت میں اور اللہ کے رسول نے ان کو دیا ہے ہمیں اس کو مان لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ محرم کے اس عشرہ محرم کو ہمیں ادب و احترام کے ساتھ سنت کے مطابق ہمارے اسلاف کے طریقے کے مطابق اس کو ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام ذاکرین اور تمام حاضرین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین اور صحابہ کرام اور شہداء کربلا بالخصوص امام علی مقام کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمیں اسلام کے لیے اپنی تن من دھن کی قربانیاں ہمیشہ دینے کے لیے تیار رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عائشہ کی بھی عداوت، اور اگر دیکھا جائے تو ان کے دلوں میں تو اہل بیت کی بھی عداوت ہے اور مولا علی کی بھی عداوت ہے، کیوں کہ یہ ان کے مقام کو گھٹا کے اور ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہیں، لہذا نہ یہ صحابہ کے دوست ہیں نہ اہل بیت کے دوست ہیں، نہ یہ صحیح معنوں میں جو ہے ان کو صحابہ سے تو محبت نہیں ہے، مگر یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے جانے والے ہیں اس میں بھی یہ جھوٹے ہیں، اور سچے محب اہل بیت سبحان اللہ ہم اہل سنت ہیں، سچے محب صحابہ ہم اہل بیت ہیں، کیوں کہ صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی، اللہ نے ان کی شان میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ السابقون والاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی وہ جو پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے، یعنی فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، وہ جو مہاجرین ہیں یعنی مکے سے جو مدینہ ہجرت کر کے آئے، وہ انصار، اور وہ جو مدینے کے صحابہ ہیں، والذین اتبعوہم، اور جو تابعین ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ تو تمام صحابہ اکرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، کسی ایک صحابی کی بھی شان میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا حرام ہے، اور اپنے آپ کے لیے جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی، میں اپنے صحابہ کے بارے میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، لا تتخذهم غرضا من بعدی،
تم میرے بعد میرے صحابہ کی شان میں زبان درازیاں نہ کرنا. اگر تم میں سے کوئی یہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد یا سا کو بھی نہیں پہنچ سکتا. صحابی نے ایک مٹھی جو ایک مد یا سا یا عرب کے جو ہے پیمانے تھے میجرمنٹ کے, اگر اتنا بھی دے دے اور اس کے بدلے میں تم پہاڑ بھی دے دو احد کا, احد کے پہاڑ کے برابر تم صدقہ و خیرات کرو, اور میرا صحابی جو ایک مٹھی جو خیرات کر دے تو میرے صحابی کی تم اس جو کو تمہارا پہاڑ نہیں پہنچتا. کیوں کہ ان کو میری صحبت کی عظمت حاصل ہے, ان کو میری رویت کی صحبت حاصل ہے, اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب اور احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرنا, اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب و احترام کے ساتھ ان کا جو ہے ذکر کرنا, اور ان کی جو شانیں ہیں, اللہ نے جس کی جو شان بیان کی ہے, اللہ کے رسول نے جن کی جو شان بیان کی ہے, اس کو ہمیں من و عن بیان کرنا چاہیے. اس میں کسی قسم کا گھٹانا بڑھانا جو ہے یہ جو ہے ایک طرح کی ناانصافی ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. الحمدللہ تبارک و تعالی اہل سنت کا دامن غلو سے بھی پاک ہے, اور تنقیص صحابہ اور تنقیص اہل بیت سے بھی پاک ہے. نہ ہم اہل بیت کی توہین کرتے ہیں, نہ تنقیص کرتے ہیں, اور نہ ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں, نہ تنقیص کرتے ہیں. جس کو اللہ نے جس کی شان میں, رسول اللہ نے جس کی شان میں جو بیان فرمایا ہم اس کو مان لیتے ہیں. یہی ہمارا اہل سنت کا سچا مسلک ہے. اب محرم کا مہینہ آیا, اب طرح طرح کے سوالات آ رہے ہیں. ابھی ہمارے ایک احباب میں سے ہیں, انہوں نے پوچھا کہ کیک کاٹنا کیسا, فلاں شخص کا برتھ ڈے محرم کے مہینے میں آ رہا ہے تو وہ کیا برتھ ڈے منا سکتا ہے کہ نہیں؟ بھئی محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ خود ناجائز ہے. محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے, محرم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے, محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے, محرم کا مہینہ ایک سعادت والا مہینہ ہے. یہ اللہ کے نزدیک, اس کے رسول کے نزدیک بڑا ہی محترم اور مقدس مہینہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے, اس کے رسول کا ذکر کیا جائے, صحابہ کا ذکر کیا جائے, انبیاء اکرام کا ذکر کیا جائے, اور جو ہے بدعتی فرقے جو ہیں, چاہے وہ خوارج ہوں, چاہے وہ روافض ہوں, رافضی ہوں, شیعہ ہوں, ان کے طور طریقے چال چلن سے ہمیں بچنا چاہیے. اپنے مشائخین اہل سنت, اکابرین اہل سنت, ہمارے اسلاف نے اس مہینے کو جیسے گزارا ہمیں ویسے گزارنا چاہیے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ذکر خیر کی مجالس کا انعقاد کرتے تھے, اور ماہ محرم الحرام میں کثرت سے جو ہے خدا کا ذکر کرتے تھے, نفلی روزے رکھتے تھے جس کا حکم آیا ہے, اور جو ہے خیرات کرتے تھے, اور شہداء کربلا کی ان کے ذکر کرتے, ان کا ذکر کرتے, ان کی ذکر کی مجالس کا انعقاد کرتے, ان کے لیے ایصال ثواب کرتے. یہ تمام چیزیں جو کہ جائز امور ہیں محرم میں کرنے کے لیے, کچھ مستحب ہیں, کچھ سنت ہیں, کچھ جائز ہیں. یہ تمام چیزیں جو جائز ہیں وہ کرنا چاہیے. اب اس مہینے میں فلاں چیز کر سکتے ہیں نہیں, فلاں کام نہیں کر سکتے نہیں, سنت کے مطابق جو بھی کام کیا جائے, اور جو کام کے اسلام میں شریعت میں جائز ہے وہ ہر جائز کام محرم کے مہینے میں کر سکتے ہیں. ہاں محرم کے مہینے میں کر سکتے ہیں. البتہ رہا عاشورے کا دن, چونکہ عاشورے کے دن خاص کر جو ہے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا جو ہوا, اس وجہ سے جو ہے ہمیں اس دن کا ادب و احترام کرتے ہوئے ہمیں ایسی کوئی محفل سرور یعنی خوشی کی محفل اس طرح سے اس دن کنڈکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس دن خدا کا ذکر کریں. اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین, خصوصاً سیدنا امام حسین اور آپ کے جو رشتہ دار تھے اہل بیت اطہار کے جو شہزادے تھے, ان کا جو شہادتیں ہوئی, ہم ان کا ذکر کریں, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کریں, ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اور اس دن عاشورے کا دن کا روزہ ثابت ہے, اس کو رکھیں. اور جو کچھ کھانے بنائے جاتے ہیں تو اس کو حلال چیز کھانے میں کوئی منع نہیں. اب ہاں دوسری بات جو ہے کہ وہ فلاں چیز انہوں نے یہ بنایا, یہ کیا, وہ کیا, جو کچھ بھی کیا, جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے, اس کو کوئی ناجائز نہیں کر سکتا. دوسری بات, انما الاعمال بالنیات, کیا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر کوئی اچھا کھانا اس دن بنا کے کھائے, بھوکا تو نہیں رہ سکتا. اب روزہ رکھنا مستحب ہے, سنت ہے, نفل ہے, تو روزہ رکھ لے, تو روزے میں بھوکا نہیں سکتا. کچھ نہ کچھ تو اس کو کھانا ہے, کھانا ہی ہے نا, حلال چیز کھانا ہے, وہ کھاتا ہے. تو پھر جو بھی اللہ کا رزق نعمت ہے وہ کھائے. فاتحہ دے دے, ایصال ثواب کر دے امام علی مقام کے لیے اور شہداء کربلا کے لیے, تو وہ تبرک بھی ہو جائے گا.
وہ تبرک بھی ہو جائے گا، آپ کے نام سے کچھ غربا مساکین میں جو ہے خیرات بھی کر دے تو یہ بھی ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں ممنوع نہیں ہیں فی نفسی ہی، جب تک کہ نہیں. ہاں ناصبی اور خوارج چونکہ وہ خوشی مناتے تھے، سرخ لباس پہنتے تھے اور خوشی مناتے تھے کہ چلو علی کی اولاد اور علی کے وہ یہ جو ہے خوارج تو مولا علی کے دشمن تھے اور مولا علی کی اولاد ختم ہوئی، ان کی جو اولاد کو جو نا یہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو وہ خوشی مناتے تھے. یہ خوشی منانا ان کی پیروی کرنا حرام ہے. مگر ہم الحمدللہ ہر ایک سنی کے دل میں محرم الحرام کی سوا ان جاہلوں کے جو تعزیہ داری کرتے ہیں، اللہ ان کو نیک توفیق دے اور ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اہل سنت کے جو صحیح مراسم جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور جس کو ہمارے بزرگان دین نے جس کو جائز قرار دیا ہے اس پہ عمل کریں. وہاں پر جانا بھی جائز نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم تعین کرتے ہیں اور اس دن صرف اور صرف گفتگو صرف تعزیے پہ ہوگی. قریباً 8 یا 10 سوالات ہوں گے. ان سوالات کے اندر ہم سارے ٹاپکس کو تعزیے کے کور کر لیں گے کہ تعزیہ کیا ہے، اس کے اصل کیا ہے، کب شروع ہوا اور اس کے بارے میں ہمارے علماء اور مشائخین کا حکم کیا ہے. کیونکہ اب جنرل بھی ہو جائے تعزیہ کیا ہے، بدعت ہے. کیا ہے وہ؟ کون سی بدعت ہے؟ بدعت سیاح ہے، بری بدعت ہے. بدعت سیاح کرنے والا جہنمی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت فی النار، جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ. اب تعزیہ سب سے بڑی بات، تعزیہ کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1، اچھا تعزیہ کو تم مانتے کیا ہو؟ اس کو امام حسین کا جنازہ مان رہے، یہ خود حرام ہے. پھر اب وہ خالی ڈبہ ہے، لکڑی کا ڈھانچہ، اس کو تم سلام کر رہے ہو، یہ خود جہالت ہے. اس پہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، یہ اور جہالت ہے. پھر وہاں پر نیاز چڑھا رہے ہو، ایک اور جہالت ہے. تو یہ بہت سارے خرافات اور جہالتوں کا مجموعہ، بہت ساری خرافاتوں، جہالتوں اور لا یعنی باتوں کے کمبینیشن کا نام ہے تعزیہ داری، جس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. اٹ ہیز نو پلیس ان ریئل اسلام، ان دی سنی اسلام نہیں ہے. یہ بدعت سیاح ہے. سب تمام ہمارے اکابرین کا، تمام بزرگوں کا یہی فتویٰ ہے. تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث تو آپ نے سماعت فرمائی کہ اللہ فی اصحابی. اب دوسری جو صحابہ کو گالی دے، حضور کے کسی صحابی کو گالی دے، برا بھلا کہے، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا